تم یہ کیوں نہیں مانتے ہو شاہ کہ محبت کرتے ہو تم مجھ سے؟ کیوں خود کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کیوں سچ سے بھاگ رہے ہو؟ کیوں شاہ کیوں؟ آخر میں وہ سسکنے لگی تھی۔ پلیز شاہ پلیز، مان لو کہ چاہتے ہو تم مجھ سے، مان لو کہ ادھورے ہو تم اس کے بنا۔ اگر تم میری وجہ سے خود کو یہ تکلیف دے رہے ہو تو مت کرو، پلیز مت کرو یہ۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں جی لوں گی شاہ، تمہارے بغیر شاید جی بھی لوں، مگر تمہاری آنکھوں میں اس کی محبت دیکھ دیکھ کر مر جاؤں گی۔ مار ڈالے گی تمہاری آنکھوں کی وحشت مجھے، مار ڈالے گی۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے سسک رہی تھی۔ شاہ کو اس کی سسکیاں اپنے آس پاس بہت پاس محسوس ہوئی تھیں، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اس نے بے ساختہ جھکی نظریں اٹھا کر آس پاس دیکھا تھا، اس امید سے کہ شاید ہمیشہ کی طرح وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوگی، مگر افسوس کے تاحد نگاہ مٹی کے ڈھیر تھے۔ وہ دھندلی آنکھوں کو بمشکل کھولے اسے تلاش رہا تھا۔ بے ساختہ اس کی نگاہ بالکل قریب ہی مٹی کے ڈھیر پر پڑی تھی۔ اس نے بے دردی سے سر کو انکار میں ہلایا تھا۔ دل کا درد بڑھنے لگا تھا، آنکھیں بہتی ہوئی تیزی سے گالوں کو بھگو رہی تھیں۔ اس نے مضبوط ہاتھوں کو پشت سے چہرے کو رگڑا تھا اور تیزی سے تقریباً بھاگتے ہوئے قبرستان کا گیٹ پار کیا تھا۔ وہ زندہ دل لڑکی کو اس مٹی کے ڈھیر تلے دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ شفیع شاہ کو اللہ نے ایک بیٹے اور بیٹی سے نوازا تھا۔ دونوں بچے ہی حسین و جمیل اور ہونہار تھے۔ رفیہ شاہ جو کہ عمر میں نبیل سے 5 سال بڑی تھی، 20 سال کی باڑ پھلانگنے سے پہلے ہی اپنے چچا زاد دانش کی دلہن بن کر بابل کے آنگن کو سونا کر گئیں۔ گھر کی تنہائی شفیع شاہ اور ان کی بیگم سمیہ شاہ کو کاٹتی تھی، مگر افسوس کہ نبیل ابھی فقط 15 سال کے تھے۔ سو بہو لانے کا خواب پورا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ گھر کی اداسیوں میں رفیہ کی آمد بہار کا جھونکا ثابت ہوتی تھی۔ ایسے میں ننھے سکندر شاہ کی آمد نے جہاں نبیل ولا کو بے پناہ خوشی کا احساس بخشا تھا، وہیں دانش شاہ اور رفیہ شاہ کو بھی اپنی زندگی مکمل ہوتی نظر آئی تھی۔ دونوں خاندانوں کے دل خوشی سے لبریز تھے۔ جیسے ہی نبیل شاہ 20 برس کے ہوئے، شفیع شاہ نے اپنی دلی خواہش پوری کی اور نبیل شاہ کی شادی اپنی بھانجی میمونہ سے طے کر دی، اور ٹھیک 2 ماہ کے اندر نبیل اور میمونہ رشتہ ازدواج میں بندھ چکے تھے۔ 4 سالہ سکندر کو بڑی بڑی سی آنکھوں والی مامی بہت اچھی لگتی تھی۔ میمونہ بھی اس سے بہت محبت سے پیش آتی تھی۔ بے شک ان کا خاندان ایک مثالی گھرانہ تھا۔ شادی کے 2 سال بعد ننھی شجیہ کی آمد نے ان کی زندگانی کو مکمل کر دیا تھا۔ شجیہ کا نام رفیہ نے خود رکھا تھا اور بہت محبت سے اس نام کو سکندر شاہ کے نام سے جوڑ دیا۔ وقت دھیرے دھیرے بہت اچھا گزر رہا تھا، مگر شاید تقدیر کو ان کی اس خوشی سے ایک طوفان آیا جس نے اس خوشحال خاندان کی بنیادیں ہلا دیں۔ شجیہ اس وقت 2 سال کی تھی جب میمونہ ایک بار پھر ماں کے عہدے پر فائز ہوئیں، مگر قسمت کی ستم ظریفی کے کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے مردہ بیٹے کو جنم دے کر خود بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ نبیل شاہ کی تو زندگی اندھیر ہو گئی، جبکہ جوان بہو اور مردہ وارث کے غم نے کچھ ہی دن میں شفیع شاہ کی بھی جان لے لی۔ ایسے میں ننھی شجیہ کی کھلکھلاہٹوں اور سکندر کی شرارتوں نے ان سب کو اپنا غم سنبھالنے کی ہمت دی، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی میمونہ اور شفیع شاہ کی موت کو سال بھی نہ گزرا تھا کہ رفیہ اور دانش ایک کار ایکسیڈنٹ میں چل بسے۔ اس سانحے نے درحقیقت سمیہ شاہ کی کمر توڑ دی اور وہ بستر سے جا لگیں۔ 9 سالہ سکندر کی ذمہ داری نبیل کے کندھوں پر آ پڑی۔ نبیل جو پہلے ہی میمونہ کی موت سے ٹوٹ چکا تھا، اب عزیز جان بہن اور بھائی جیسے بہنوئی کی موت پر بالکل ہی بکھر گیا، مگر اسے شجیہ اور سکندر کے لیے جینا تھا، اور ایسے میں اس کا ساتھ میمونہ کی چھوٹی بہن خدیجہ نے دیا تھا۔ سمیہ بیگم جو کہ اب بی جان بن چکی تھی کی ایما پر خدیجہ اور نبیل کا عقد کر دیا گیا۔ نبیل ولا درحقیقت ایک بکھرا ہوا آشیانہ تھا جسے اب خدیجہ کو تنکا تنکا سمیٹنا تھا۔ خدیجہ نے دل و جان سے شجیہ کو اپنی نرم آغوش میں سمیٹ لیا تھا اور سکندر کی ذمہ داری کو بھی دل سے قبول کیا تھا۔ خدیجہ جیسی شریف اور نیک دل بیوی نے ایک بار پھر نبیل شاہ کی زندگی میں رنگ بھر دیے تھے۔ بے شک خدیجہ ان کے لیے قدرت کا انعام بن کر آئی تھیں۔ شادی کے 2 سال بعد ایک ننھی پری نے ان کی زندگی کو مزید خوبصورت بنا دیا، جس کا نام بی جان نے دل نور رکھا۔ بلا شبہ وہ ایک ننھی پری ہی دکھائی دیتی تھی۔ بڑی بڑی بھوری آنکھوں والی گڑیا شجیہ اور سکندر دونوں کے دل میں ہی گھر کر گئی۔ سکندر کبھی اس کے گلابی گال چومتا، کبھی اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کھیلتا، اس کو تو جیسے کوئی من پسند کھلونا مل گیا تھا۔ اب 11 سالہ سکندر کی اسکول سے آنے اور اسکول جانے سے پہلے کی بس ایک ہی مصروفیت تھی، اور وہ تھی دل نور۔ وقت گزر رہا تھا اور ساتھ ساتھ شجیہ اور سکندر کی آپس میں محبت بھی پروان چڑھ رہی تھی۔
लाइनोर घर भर की सबकी लाडली थी, मगर वो खुद हर पल बस माँ की गोद में छुपना पसंद करती थी। मगर खदीजा घरेलू मसरूफियात की बदौलत उसको वक्त नहीं दे पाती थी। ऐसे में सिकंदर और शजिया उसे बहला लेते, मगर कब तक। वो धीरे धीरे माँ से दूर होने लगी थी। फ़कत 3 साल की उम्र में ही उसने अपनी तोतली ज़ुबान में माँ के साथ सोने से इनकार कर दिया। वो मुसलसल रो रही थी और खदीजा बेगम समझने से कासिर थी कि वो इतनी ज़िद क्यों कर रही है। सिकंदर जो उसका रोना सुनकर वहाँ आया था, आगे बढ़ा और खदीजा बेगम से ले लिया। मामी, डोंट यू वरी, इसे मैं सुला दूंगा, फिर छोड़ जाऊंगा आपके पास। यू जस्ट रिलैक्स। सिकंदर ने दिल आइनूर की जानिब देखा, जो सुरख चेहरा लिए अपनी आंखें पटपटाते हुए उसे ही देख रही थी। इसके यूं देखने पर वो बेसाख्ता मुस्कुराया। दिल, आप मेरे साथ तो सो सकती हो ना? सिकंदर ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा था। वो उसका हाथ पकड़े अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। नहीं, मैंने आपके साथ नहीं सोना। आप भी तजिया से ज़्यादा प्यार करते हो। नहीं, मैंने आपके साथ नहीं सोना। आप भी शजिया से ज़्यादा प्यार करते हो। इसने अपनी तोतली ज़ुबान में शिकवा किया। सिकंदर का कहकहा बेसाख्ता था। नहीं मेरी गुड़िया, मैं आपसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा आपसे ही प्यार करूँगा। उसने धीरे से आइनूर का गाल थपथपाया था। लेकिन मम्मा, ज़्यादा प्यार तजिया से करती हैं, मुझे इनता प्यार भी चाहिए। अब वो बाकायदा रोने लगी थी। सिकंदर को तो इसको चुप कर रवाना लाजिम था। जैसे दिल, अगर मैं भी आपसे प्यार करूँगा और मम्मा भी आपसे ही प्यार करेंगे तो फिर शजिया से कौन प्यार करेगा? वो तो अकेली रह जाएगी गुड़िया, फिर उसको डर लगेगा ना। इसीलिए मम्मा उसको ज़्यादा प्यार करती हैं। आपके लिए मैं हूँ ना, आपसे मैं प्यार करूँगा। चलो अब आंखें बंद करो और सो जाओ। सिकंदर ने उसे बेड पर लेटाते हुए कंबल ओढ़ाया था। तो फिर आप तभी तजिया से प्यार नहीं तल्ला, मैं मम्मा इस तो दे रही हूँ और आप तो ले रही हूँ। ठीक है। वह बहुत मासूमियत मगर समझदारी से सारा हिसाब लगा चुकी थी। ठीक हो गया, आज से सिकंदर दिल का हुआ। बेसाख्ता कहकहा लगाते हुए 14 साला सिकंदर शाह ने 3 साला दिल आइनूर से वादा किया था। उसकी आंखों का सुकून और चेहरे का इत्मीनान बता रहा था कि वो मुतमिन हो चुकी है। वो खुद भी होले से मुस्कुराया था और आंखें मूंद ली। वो खदीजा बेगम को ढूंढती हुई आखिर में घर की पिछली तरफ बने वसी लान में आई थी, मगर वहाँ खदीजा बेगम की जगह शजिया को देखकर उसकी चमकती पेशानी के सिलवटों में इजाफा हुआ था। वो इस वक्त मैरून टी शर्ट और ब्लैक जीन्स में बलबूस थी। शजिया, जो इस वक्त सिकंदर की यादों में खोई मुस्करा रही थी, उसके चिल्लाने पर एकदम बुखलाई थी। मामा किधर है? अंदाज में भरपूर नखूत थी। मामा तो कुछ सिकंदर के साथ मार्केट गई हैं, बस आती ही होंगी। तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो दिल। शजिया को एकदम इसके लहजे की सख्ती का एहसास हुआ था। मुझे भूख लगी है, सुबह नाश्ता भी ठीक से नहीं किया था और अब मामा भी घर पर नहीं है और शाम के 5 बज रहे हैं, मगर बेजाल है जो इन्हें मेरी रत्ती बराबर भी परवाह हो। किचन में भी कुछ अच्छा नहीं बना जो मैं खा लेती। आप प्लीज़ जाएं और मेरे लिए कुछ बना कर लाएं, बहुत भूख लगी है मुझे। उसने शान बेनियाजी से शजिया को जवाब दिया था। ओके, तुम अपना मूड ठीक करो, मैं 5 मिनट में टेबल लगा रही हूँ, तुम आ जाओ। उसके गाल को प्यार से छूते हुए शजिया ने आलीशान इमारत की जानिब कदम बढ़ाए थे, जबकि पीछे खड़ी दिल आइनूर मायनी खेजी से मुस्कुराई थी। उसने सोच लिया था कि शजिया से सारे हिसाब कैसे बराबर करने हैं। थोड़ी ही देर बाद वो बिरयानी और कबाबों से इंसाफ कर रही थी। आज सुबह का वाक़या तेज़ी से इसके दिमाग में घूम रहा था। इसने सख्ती से होंठ भेजे थे। नबील विला के तीनों बच्चों ने तेज़ी से उम्र की मनाजिल तय की थी। मास्टर्स की डिग्री लेने के बाद 5 साल से सिकंदर ने अपने वालिद दानिश के बिजनेस को ना सिर्फ संभाला था, बल्कि आसमान की बुलंदी पर पहुंचा दिया था, जिसे नबील शाह दानिश शाह की वफ़ात के बाद बखूबी संभाले हुए थे। जबकि शजिया मास्टर्स के बाद दिल आइनूर मैट्रिक के पेपर्स देने के बाद रिजल्ट के इंतज़ार में थी। ज़िंदगी हर तरह से मुकम्मल थी। जहाँ शजिया और सिकंदर के दिल में एक दूसरे की मोहब्बत परवान चढ़ रही थी, वहीं दिल आइनूर का दिल खदीजा बेगम की मोहब्बत का तरसा हुआ था। बचपन से लेकर अपनी जवानी तक उसने खुद को माँ से दूर और सिकंदर के करीब पाया था। खदीजा बेगम ने शुरू से ही शजिया को माँ से बढ़कर मोहब्बत दी थी, मगर ऐसा करते करते वो अपनी हकीकी बेटी को नज़रअंदाज कर जाती थी और इसी वजह से दिल आइनूर माँ से दूर होती चली गई थी। आज भी वो सुबह नाश्ते के टेबल पर बड़े खुशगवार मूड में नाश्ता कर रही थी। खदीजा बेगम की वही रोज़ाना की रूटीन थी। वो शजिया को जूस सर्व कर रही थी। तभी दिल आइनूर के दिल में जाने क्या समाई कि उसने शजिया के सामने रखा जूस का गिलास उठाया, लबों से लगा लिया। उसकी इस हरकत पर खदीजा बेगम ने उसे घूरा था। ये कौन सा तरीका है दिल? अगर आपको जूस ही पीना था तो आप जग में से ले लेती, बड़ी बहन के सामने से क्यों लिया आपने? आपकी इस हरकत को क्या समझ में? सख्त चतुनों से घूरती हुई वो उससे मुखातिब थी।
اس نے خالی گلاس کو ٹیبل پر پٹکا تھا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں آئی نور۔ اب کی بار ان کا لہجہ پہلے سے سخت تھا۔ اس نے اپنی جھکی گھنیری پلکیں اٹھائی تھیں اور تلخی سے انہیں جواب دیا تھا۔ میں آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی ماما، بدتمیزی سے جواب دیتی وہ جانے کے لیے مڑی تھی، تبھی ساتھ والی چیئر پر بیٹھے سکندر نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ بات اتنی بڑی نہیں ہے مامی جس پر آپ دل سے ناراض ہو رہی ہیں، ابھی یہ بچی ہے، سمجھ جائے گی آہستہ آہستہ، اور تم بیٹھو ناشتہ کرو ٹھیک سے۔ سکندر نے اسے زبردستی واپس بٹھایا تھا۔ نبیل شاہ نے بھی آنکھوں سے بیوی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جسے انہوں نے آج نظر انداز کر دیا۔ بچی نہیں رہی ہے جو آپ دونوں ہر بار اس کا ساتھ دیتے ہیں، 16 برس کی ہو چکی ہے یہ، مگر اس کی حرکتیں وہی 5 سال آئی نور والی ہیں، اور اس کی اس حالت کے ذمہ دار آپ دونوں ہیں۔ اب کی بار ان کی توپ کا رخ سکندر اور نبیل شاہ کی طرف تھا، جس کا جواب دل آئی نور نے دیا تھا اور اس انداز میں دیا تھا کہ وہاں موجود چاروں افراد کو ساکن کر دیا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے ماما، بالکل ٹھیک کہا، بچی نہیں رہی میں، بڑی ہو گئی ہوں۔ انفیکٹ میں جب 5 سال کی تھی نا، تب ہی بڑی ہو گئی تھی، اور جانتی ہیں اتنی سی عمر میں مجھے کس بات نے بڑا کر دیا ماما؟ اپنی بھوری سرخ آنکھیں سے ماں کی آنکھوں میں ڈالی تھی، جبکہ خدیجہ بیگم تو اس کا لہجہ سن کر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ آپ کے اس رویے نے ماما، آپ کے اس رویے نے 5 سال کی عمر سے ہی یہ سب ہوتا دیکھ رہی ہوں، بریک فاسٹ ٹائم ہو، لنچ ٹائم ہو یا ڈنر ٹائم ہو، آپ کو صرف شجی آپ ہی نظر آتی ہیں، کبھی شجیہ کو کچھ سرو کرتی ہیں، کبھی کچھ، اور یہ میں بچپن سے ہوتا دیکھ رہی ہوں ماما۔ جب 5 سال کی تھی تب بھی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کھانا کھاتی تھی ماما، میں بڑی ہوگی تو اب بھی خود ہی لیتی ہوں، یہ صرف شجی آپ ہی کو ہی کیوں حق حاصل ہے کہ وہ آپ کا پیار سمیٹے؟ بولتے بولتے اس کا گلا روند گیا، آنسو پلکوں کی بار توڑ کر رخساروں پر پھسل رہے تھے۔ ہر وقت شجیہ شجیہ اور بس شجیہ، میں تو جیسے کہیں ہوں ہی نہیں، آپ ہی بتائیں میں کہاں ہوں ماما، میں کہاں ہوں؟ کیا میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ اس کے لہجے میں دکھ ہی دکھ تھا، اور اگر میں نے آج آپ کے ہاتھ سے سرو کیا ہوا جوس شجی آپی کو پینے نہیں دیا تو آپ کو اتنا برا لگ گیا؟ ایک تلخ مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں پر دم توڑا تھا، وہ جھٹکے سے اٹھی اور لان سے نکلتی چلی گئی۔ سکندر اس کے پیچھے بھاگا تھا، جبکہ شجیہ اپنی جگہ چور سی ہو گئی۔ نبیل شاہ نے بھی باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ سکندر ان کی بیٹی کو سنبھال لے گا۔ البتہ خدیجہ بیگم کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ وہ کمرے میں آتے ہی بیڈ پر اوندے منہ گر گئی۔ جس وقت سکندر اس کے کمرے میں داخل ہوا وہ تکیے میں منہ دیے سسک رہی تھی۔ وہ دیوانہ وار آگے بڑھا تھا۔